رمضان المبارک کا 14واں روزہ اور رمضان کی 14ویں کا چاند آ گیا۔ 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی یہ ایام بیز ہوتے ہیں، اور ایام بیز میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں، سنت ہے۔ اور انہی 3 دنوں میں 13، 14 اور 15 میں جوار بھاٹا سمندر ایسی موجوں پہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز نکل جاتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر لاکھوں ہزاروں سالوں سے سفر میں احتیاط کی جاتی ہے، رکھنے والے رکھتے ہیں۔ 13 کا روزہ، 14 کا روزہ اور 15 کا روزہ۔ میں اس میں عمل بتایا کرتا ہوں۔ 3 راتیں، صرف 3 راتیں، مقدر بخت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، نصیبوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی اللہ سے فیصلہ کروانا ہے، رزق کا، برکت کا، وسعت کا، اولاد کا، نصیب کا، بے اولادی کا، اولاد کی ترقیوں کا، اپنے گھر کا، بڑی سواری، بڑا گھر، بڑا رزق انشاءاللہ ملتا ہے۔ لاکھوں نے پایا، میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، آپ بھی کیجیے اور انشاءاللہ کریم عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا 14واں روزہ اور رمضان کی 14ویں کا چاند آ گیا۔ سبحان اللہ۔ 13، 14 اور 15 ذہن نشین رکھیے گا۔ 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی یہ ایام بیز ہوتے ہیں، اور ایام بیز میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں، سنت ہے۔ اور پوری دنیا میں جو جرائم کا اعداد و شمار ہیں، جرائم کے اعداد و شمار، کرائم ریٹ، جرائم کے اعداد و شمار، انہی 13، 14 اور 15 میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ آپ نیٹ کی دنیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ کرائم ریٹ، قتل و غارت، خون ریزی، فلاں فلاں۔ اور انہی 3 دنوں میں 13، 14 اور 15 میں جوار بھاٹا سمندر ایسی موجوں پہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز نکل جاتا ہے، اور سمندر اپنے خزانے اگلتا ہے، ساحلوں پہ ڈالتا ہے، اور ان 3 دنوں کے اندر لاکھوں ہزاروں سالوں سے سفر میں احتیاط کی جاتی ہے۔ اور حیران کن بات ہے، ان 3 دنوں میں میرے آقا نے فرمایا روزہ رکھ لو، کیونکہ روزہ صبر ہے، روزہ برداشت ہے، روزہ رک جانا ہے، روزہ ٹھہر جانا ہے، روزہ بس کر دینا ہے، روزہ مقابلہ نہیں، روزہ تقابل نہیں، روزہ تردید نہیں، کچھ نہیں، روزہ صبر۔ آپ حیران ہوں گے۔ اور آپ کا روزہ 13 اور آج کا 14واں اور کل کا انشاءاللہ 15واں، یہ انہی ایام بیز میں یہ فرض ہیں۔ آپ فرض روزے رکھ رہے ہیں، میں نفل کی بات کر رہا ہوں۔ نفل کا یہ اجر ہے، فرض کا کیا اجر ہوگا؟ فرمایا ایک بندہ، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، وہاں سے لے کر آخری انسان قیامت تک جو آئے گا، نفل پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، نفلی روزے رکھتا رہے، وہ ایک فرض روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو فرض روزے کی فضیلت ہے، جو فرض روزے کی طاقت ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو فرض روزے کی فضیلت ہے، جو فرض روزے کی طاقت ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ حیران ہوں گے۔ آپ ایام بیز، یہ 3 روزے ہیں، ہر مہینے رکھتے ہیں، رکھنے والے رکھتے ہیں۔ 13 کا روزہ، 14 کا روزہ اور 15 کا روزہ۔ میں اس میں عمل بتایا کرتا ہوں۔ ننگے سر ننگے آسمان، ننگا سر ننگا سر، خواتین ننگے سر نہیں۔ اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے، کوئی فلیٹ، کوئی گھر ایسا ہے، تو ننگے آسمان کی نیت کر لیں، کہیں جھروکے سے ننگے آسمان کو دیکھ لیں بس، اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، بس ختم۔ اس دوران تھک جائیں، وضو کر سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ چل کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ بھی سکتے ہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے ساری رات، 3 راتیں، صرف 3 راتیں۔ مقدر بخت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، نصیبوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، راحتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، برکتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، عافیتیں عرش الہی سے آتی ہیں اور جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ صرف 3 راتوں کا عمل ہے یہ میرا، میں بتا رہا ہوں مسلسل، ایام بیز کا۔ اور رمضان تو فرض ہے۔ روزے وہی 3 ہیں جو آپ روزے
رمضان کے رکھیں گے تو ویسے ہی، بس صرف راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، چلتے ہوئے صرف سورۃ فاتحہ، پوری سورۃ فاتحہ آمین کے ساتھ۔ 3 راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، آپ کا کوئی اللہ سے فیصلہ کروانا ہے، رزق کا، برکت کا، وسعت کا، اولاد کا، نصیب کا، بے اولادی کا، اولاد کی ترقیوں کا، اپنے گھر کا، بڑی سواری، بڑا گھر، بڑا رزق، روحانیت کی تونگری، روحانیت کا عروج، ولایت، اللہ کے خزانے، بھئی یہ چیزیں اگر کرانی ہیں، اللہ سے منوانی ہیں، تو یہ 3 راتوں کو کیش کر لیں اور زندگی بھر عیش کریں۔ 13، آج 14 اور انشاءاللہ کل 15، بہت عمل ہے، طاقتور عمل ہے۔ رمضان کے بعد ایام 20 کے روزے رکھ کے بھی، لیکن جو عمل رمضان میں اگر شروع کریں گے اس کی برکت سارا سال رہے گی، اس کی برکت نسلوں میں رہے گی، اس کی برکت ہڈیوں میں رہے گی، اس کی برکت خون میں رہے گی، اس کی برکت آنکھوں میں رہے گی، اور اس کی برکت کانوں میں رہے گی، اس کی برکت لبوں میں رہے گی، اور اس کی برکتیں قبروں تک جائیں گی، موت تک جائیں گی۔ یہ عمل اپنی زندگی میں اس کو سینے سے لگا لیں۔ آج 14 رمضان کو بہت طاقتور عمل، بہت حیرت انگیز عمل اور بہت باکمال عمل ہے، کریں، ضرور کریں اور اللہ سے منوائیں، اسی سے مانیں گے، اسی سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا غلام تیرا، بندہ تیرا، تو پھر در کسی اور کا نہیں، در بھی تیرا، در بھی تیرا، انشاءاللہ ملتا ہے۔ لاکھوں نے پایا، میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، آپ بھی کیجئے اور انشاءاللہ کریم عطا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شہنشاہ اہل بیت، ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی روایت میں یہ دعا موجود ہے، قرآنی آیت ہے لیکن دعاؤں میں اس کا حصہ ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، مولا مجھے، میری بیویوں کو، ایک بیوی یا بیویاں، وذریاتنا، اور ذریت سے مراد اولاد نہیں ہوتی، لغت عربی قرآنی لغت میں ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل در نسل در نسل۔ کمال دعا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں لولی، لنگڑی، کانی، اندھی، اپاہج، پاگل، بے وقوف ہوں، نہ پیدا ہوں، اور آپ کی نسلوں میں بدماش، اچکے، شرابی، بھنگائی، نشائی، جواری، بدکار پیدا نہ ہوں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ میں اپنے بھروسے پہ نہیں، اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں۔ نسلیں و ذریات قرۃ اعین، اے اللہ مولا ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بچائیں، بچہ ہوا اور بیمار ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ملے گا کوئی؟ بچہ ہوا بدکار ہوا، اولاد ہوئی گنہگار ہوئی، اولاد ہوئی ماں باپ کو تھپڑ مارنے والے، گالیاں دینے والے، اولاد ہوئی بے روزگار ہوئی، در در کی منگتی اور فقیر ہوئی، کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ ہیں؟ بولیں۔ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، بعض ماں باپ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کرتے ہیں، روتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، روٹی نہیں، گھر نہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، بیماریاں ہیں، تندرستیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو ربنا حب لنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی گہری اس میں تھیم ہے، اور اس دعا میں گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے۔ ربنا، اور یاد رکھیے گا جن ہر دعا قرآن اور حدیث کی قبول ہے، لیکن جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے ان کی قبولیت حیرت انگیز ہے۔ ربنا اور اللہم، جیسے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم جس دعاؤں سے پہلے آئے، جن دعاؤں سے پہلے، اور کیا آئے؟ ربنا آئے، ان کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت لا ریب ہے، لا ریب ہے، اور حیرت انگیز ہے، اور آفاقی ہے، سرمدی جاویدانی ہے۔ مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگلا وعدہ سن لیں قرآن کا، اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مولا ان کو ولی نہیں، ولیوں کا امام بنا دے، متقی نہیں، متقیوں کا خود امام بنا دے، فقی نہیں، فقیوں کا امام بنا دے،
मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिसों का इमाम बना दे। अहले तकवा, अहलुल मगफरा नहीं, अहलुल मगफरा का खुद इमाम बना दे। वजालना लिल मुत्तकीना इमामा। हर फर्ज नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद, हर फर्ज नमाज की अत्तहियात में जब पढ़ते रब्बे जालनी मुकीम अस्सलात, इसके बाद इस दुआ को शामिल कर लीजिए। क्यों? नमाज के अंदर जो दुआएं होती हैं उनकी ताकत और होती है। अमल के अंदर लगे हुए उसकी ताकत और होती है। अमल के अंदर लग के जो मांगना है उसकी तासीर और होती है, उसकी कुव्वत और होती है। नस्लों के लिए, आज मैं ईमान पे हूं, मुझे कैसे पता है मेरा बेटा ईमान पे नहीं होगा। आज मैं राहत में हूं, मुझे क्या खबर मेरी नस्लें राहत में होंगी या नहीं होंगी। मौला आंखों की ठंडक बना, सालिहियत और सलाहियत दे। नेक तो है लेकिन है बेवकूफ, अक्लमंद तो है लेकिन है बदमाश ना। मौला दोनों चीजें अता फरमा, सालिहियत नेकी और सलाहियत। समझ गए? रब्बना, सारे पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अजीब दुआ है। मियां बीवी के झगड़ों को खत्म करने के लिए तो ऐसा निशान है जिसकी हद नहीं है। और जिसके पास औलाद नहीं है वो पढ़े, मौला ये दुआ है औलाद के लिए। मेरी तो औलाद नहीं है, दे दे। मैंने देखा उसकी औलाद हो जाती है। नहीं, औलाद होगी तो जुर्रियत आएगी। जुर्रियत से मुराद नस्लें। औलाद के लिए मैंने बड़ी जबरदस्त पाया इसको पढ़े और बहुत ज्यादा पढ़े। और रब्बे जालनी के बाद अत्तहियात में लाजिम पढ़े। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 9 दफा, वरना 1 दफा लाजिम पढ़े। औलाद के लिए, घरेलू झगड़ों के लिए, मियां बीवी की नाचाकी के लिए, मोहब्बत की कमी के लिए, या जिनके मर्दों के जरासीम नहीं होते, लफ्ज जरासीम सादी जबान में कह रहा हूं, उनके लिए। एक और मसले के लिए मैंने इसको बताया और बहुत मुफीद पाया। जिनकी अज़दवाजी जिंदगी कमजोर हो चुकी होती है, जिंदगी खत्म हुई है, मियां बीवी की तन्हाई की जिंदगी, उसके लिए भी लाजवाब चीज है।